بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور ہے تو یہ 7 اپریل سے 13 اپریل، لیکن پچھلے پروگرام میں نے 6 اپریل کو جان بوجھ کے مس کیا تھا، کیونکہ اس کی کنٹینیوٹی 6 کے ساتھ بنتی ہے، 7 کے ساتھ۔ تو 6 اپریل سے 13 اپریل کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے، اور سن آپ کا 5ویں گھر میں ایریز میں ہے، اور ایریز کا میں آپ کو یہ پروگرام بنا رہا ہوں۔ پہلے تو جتنے ایریز ہیں ان سب کو اس میں نے جس ڈیٹ کو بھی ہیپی برتھ ڈے ہے، وہ ان کو بہت زیادہ ہیپی برتھ ڈے، ان کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ ضرور کیا کریں، بے شک ایک پیسٹری کاٹ کے یا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ویسے ہی نعرہ لگا دیا کریں۔ ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے دن کم ہو رہے ہیں، بٹ پھر بھی اس کو پازیٹیو لینا چاہیے، اور میری 8 اپریل کو ہے، سو میں اپنے آپ کو خود ہی کہہ رہا ہوں ہیپی برتھ ڈے ٹو می۔ اور آپ لوگوں کے ویسے پچھلے پروگرام میں مجھے کافی میسیج ایڈوانس ہیپی برتھ ڈے کے میسیج آئے ہوئے تھے۔ اینی ہو، عید آپ لوگوں کی اچھی گزری ہوگی، آئی ہوپ کہ انجوائے کیا ہوگا۔ بڑے عرصے بعد ایریز کو تھوڑا سا ریلیف ملا، کیونکہ ان کا سن فری ہوا تھا، اور سن سے اس وقت مرکری اور وینس بھی ریٹروگریڈ ہو کے آپ کے 12ویں گھر میں چلے گئے، تو لہٰذا من موجی آرام سے گو اس کا میڈیٹر وہ دبا ہوا ہے، وہ اپنے فال میں ہے، بٹ پھر بھی سن ایگزالٹ ہے، تو مزے تو لیے ہوں گے آپ لوگوں نے۔ اینی ہو، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سن آپ کا 5ویں گھر میں، اور 5ویں کا لارڈ پہلے گھر میں، اس سے اچھا کمبینیشن کوئی نہیں بن سکتا۔ اور یہ ہے یہ جو 3 دن آپ کے نا بہت ہی آپ کے بہتر ہوں گے، لکی ہوں گے، ہر چاہت پوری ہوگی، ہر تمنا چل کے پوری ہوگی۔ تعلیم، دوست، موج مستی، دوسرے ملکوں کے ویزے، سیریں، معاملہ ہے زندگی، جس کی لوگ تمنا کرتے ہیں وہ خود بخود پوری آپ کی طرف کھینچی چلی آئیں گی، آپ کی طرف بڑھتی آئیں گی۔ آپ کو دوسرے لوگ بہت چاہیں گے، دوستوں کی محبتوں کی آفریں ہوں گی۔ آپ اپنی قابلیت، مشہوری، شہرت کی وجہ سے دوسرے لوگوں سے بہت عزت لیں گے، اور پبلک فگر بننے کے پورے چانسز ہیں، یعنی کہنے کے امپورٹنس ملنی جہاں بھی جانا ہے۔ اور جن کا اسینڈنٹ ان کا بیسیکلی نیٹل کا ہی غلط بیٹھا ہوا، تو وہ ان کو وہ تھوڑے سے بجھے رہیں گے، دوست پارٹیوں میں بلائیں گے تو شرم اور جھجک محسوس کریں گے، دوسروں کے سامنے کھلیں گے نہیں، اور دوستوں پہ شک کریں گے، محبت پہ یقین نہیں رکھیں گے، بچوں سے پیار نہیں کریں گے، بچوں کے ساتھ جنریشن گیپ فیل کریں گے۔ تو یہ کچھ لوگوں کی یہ حالت ہو سکتی ہے، یہ اس طرح کی فیلنگ ہو سکتی ہے، میں دونوں طرف سے بتا دیتا ہوں۔ پر موسٹلی جو اوور آل ایریز کا یہ 5واں گھر دوستوں کا، بچوں کا، بچے اٹھے پہلے گھر میں، آپ کے دماغ میں آ گئے، تو اور پھر سڈن گین، اور پھر آپ کی لک وہ اٹھی آپ کے پاس خود چل کے آئی۔ میں تھوڑا سا ٹیکنیکلی سمجھا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اسٹرالوجی پڑھتے ہیں یا اسٹرالوجی جانتے ہیں۔ تو یہ آپ کو یہاں پہ ہائر ایجوکیشن والے بڑے ایکٹیو ہوں گے، ان کو بھی سٹا لاٹری جوا میں فائدہ ہوگا، سڈن گین ہو جائے گا، اور منفی سوچیں آپ کی کبھی کبھی اوپر آئیں گی، لیکن وہ کر لیں گے۔ گورنمنٹ کی طرف سے بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا، وہ لوگ جن کا کوئی پیپر پبلش ہونا ہے یا تھیسس وہ کلیئر ہو جائے گا، اور زیادہ تر وقت آپ کا انٹرٹینمنٹ، امیوزمنٹ میں گزرے گا، اسپورٹس ایکٹیویٹی میں گزرے گا، بچوں کے ساتھ گزرے گا، بچوں کے اسکول میں جا کے اسپورٹس ایکٹیویٹی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، گیمز میں، اور ایسی جگہ پہ بھی بعض دفعہ جائیں گے جہاں پہ ڈانسز، میوزک ہوں گے، اور لاٹری، گیمبلنگ، سٹا لاٹری جوا، ان سب میں آپ کو ایڈوانٹیجز مل جائے گا، اور 2 نمبر سے پیسے کمانے کا بھی چانس، فلرٹ نیس میں بھی گھس سکتے ہیں۔ تو دس از دی بیسٹ ٹائم فار ایریز 6، 7، 8۔ آگے چلتے ہیں ایریز آپ کا 9 اینڈ 10 اپریل، مون کیتو آپ کے 6 گھر میں، اور 6 کا لارڈ 12ویں گھر میں۔ یہاں پہ
جتنے آپ نے من موجی کی جائیں اتنے تھوڑی سی کمپلیکیشنز ہوتی ہے. وہ ذرا میں تھوڑا سا تفصیل سے بتاتا ہوں کہ جب چھٹے کا لاٹ 12 میں جاتا ہے تو بندہ 2 نمبر سروس میٹر میں 2 نمبر طریقے سے پیسہ کماتا ہے اور خفیہ اکاؤنٹ ہوتے ہیں اور خفیہ نجائز کاموں پہ پیسے خرچ کرتے ہیں. تو یہاں آپ ان کے ساتھ اپنے سبارڈینیٹ ملازموں کے ساتھ الجھ سکتے ہیں. دوسرا مون کیتو بندے کو ساشی ذہن میں آتا ہے، اسپرٹ پرسنالٹی جسے کہتے ہیں، ہپوکریسی اور اسپرٹ اپنا کہتے ہیں مٹیریلسٹک انسٹنکٹ. تو یہ تھوڑا سا آپ اپنی جاب میں کننگ سے ہوں گے، اپنے سبارڈینیٹ کو بھی دکھائیں گے، کچھ کریں گے، کچھ اپنے باس کو بھی. اور یہاں پہ آپ کا دماغ جو ہے نا تھوڑا سا شروڈ جسے کہتے ہیں، 2 نمبری کرنے کو دل چاہے گا. میں جیسے وہ کہتے ہیں سروس میٹر میں آپ کی سمجھ نہیں کوئی آئے گی، اب ٹکے اور پھر حاسدین کے پیچھے بھی پڑ جائیں گے، دشمنوں کے پیچھے بھی پڑیں گے. یہاں پہ جو زیادہ چیز آپ کے اوپر لاگو ہوتی ہے وہ لسٹ، اینگر، گریڈ اور ایروگنس آپ کے اندر آ سکتی ہے. اور کوئی انویسٹمنٹ نہ کیجیے گا، وہ بھی ہے. اور آپ کے پارٹنر کے ایکسپینسز بہت بڑھ جائیں گے. ماتحتوں کے ساتھ آپ نے پیار سے ڈیل کرنا ہے، وہ یہ نہ ہو کہ الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں. کوئی قرضے والا تنگ کر سکتا ہے یا قرضہ مانگا ملے گا نہیں. کوئی ڈسپوائنٹمنٹ، سکنس آ سکتی ہے بیماری کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ چھٹا گھر بیماریوں کا ہے. وہ ڈائبیٹک لوگ ہیں، ڈائلسس والے لوگ وہ، اور خاص طور پہ جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کو دے مسٹ بی ویری کیئرفل کہ تو ٹک کے نہیں بیٹھنے دیتا، کہ تو بڑھاتا ہے، گھماتا ہے، چلتا ہے یہ. اور مرکری بھی آپ کا ریٹروگریشن میں ہے، اور مرکری ریٹروگریشن سے نکل گیا 8 تاریخ کو اور وینس 13 کو نکلے گا. بٹ ہے تو راہو کے نیچے، تو پیٹ خراب ہوگا آپ کا. میں پہلے بتا دوں، اپنے معدے کا خیال کیجیے گا، شوگر کا خیال کیجیے گا. جو بھی کسی کو جس طرح کی بیماری تو اپنی دوائیں میڈیسن آپ نے ٹائم پہ لینی ہوگی. تو ابسٹیکلس، اور اگر آپ کی کوئی انکوائری آ رہی ہے یا شو کا نوٹس، اس کو آگے لے جائیے گا. اور مینٹل اسٹیبلٹی انسرٹنٹی رہے گی، چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کر کے کہتے ہیں ٹیڑھی ٹال لینا. اس کے بعد 11، 12، 13 7ویں کا لاٹ 12ویں گھر میں چلا گیا اور وینس ہے اور راہو کے نیچے ہے. وینس یہاں پہ ابھی ریٹروگریشن میں ہوگا. وہ 13 کو آخری دن وہ ریٹروگریشن نکلا، لیکن راہو نے اس کو دبا کے رکھا ہوا ہے. اس کا میڈیٹر بھی اسکیئر میں پھنسا ہوا ہے اور اس کا میڈیٹر بھی راہو کے نیچے ہے. تو یہ میاں بیوی میں تھوڑی سی کافی کہہ لیں کہ دراریں آ سکتی، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، ایک دوسرے پہ شک کرنا، ایک دوسرے پہ تانا زنی کرنا ہو سکتا ہے. اور جب بھی 7واں 12 جاتا ہے تو ایسے عاشق جو خفیہ عشق کرتے ہیں، چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، بڑا اپنا نشان چھوڑ دیتے ہیں. تو لہٰذا دھیان کیجیے گا، بیگم کا چھاپا پڑ سکتا ہے. 7واں گھر بیگم کا ہے اور بیگم آپ کو، یہاں آپ کا اسپاؤس ہے تو اسپاؤس ول کیپ یو ان انڈر سرویلنس، یہ دھیان کیجیے گا. اور جس سے آپ کا پردہ چاک ہونے کا چانس ہے، عشق کا پردہ چاک ہونے کا چانس ہے. اور اہل خانہ سے اور لوگوں کے سامنے رسوائی ہونے کے چانسز بن سکتے ہیں. تو یہ ذرا خیال کیجیے گا. اور دوستوں سے مل کر کوئی کاروباری کام نہیں کرنا، شیئر بزنس کرنا. دوست آپ کو لوٹ لیں گے، آپ کے پیسے دبا جائیں گے. اور یہاں پہ میں جیسے پہلے کہا ہے کہ عشق و محبت میں، ہڈن افیئرز میں بھی آپ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کا جو لور ہے، جو جس سے آپ کی شادی سچی محبت ہے، وہ بھی اس کے ساتھ بھی آپ کی منہ ماری ہو سکتی ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوں گے، لیکن آپ اپنی من موجی، اپنی موجوں میں آپ ہواؤں میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. پولیٹیشین حضرات پبلک میں مت جائیں، ان کو کافی وہاں پہ ریزسٹنس ملے گی. اور میرج کمپیٹیبلٹی ذرا یہاں پہ تھوڑی سی کم ہوگی. ان دنوں میں آپ نے اپنا کوئی رشتہ نہیں طے کرنا کوئی، اور کوشش کیجیے گا اپنے جس سے محبت چل رہی ہے اس پہ شک نہیں کرنا. آپ شک بہت کریں گے. تو یہ آپ کی یہ جو میری باتیں نا، پھر میں آپ کا فیڈ بیک پڑھتا ہوتا ہوں، اس سے پھر کنفرم ہوتی ہیں. تو اس کی میں بیسز بھی بتا رہا ہوں کہ کس بیس پہ میں نے 7ویں کا لاٹ 12واں ہڈن افیئرز آپ اٹھے اور آپ کا اسپاؤس یہاں اٹھا تو ہڈن افیئرز میں چلا گیا. تو یا اوور ایکسپینڈیچر میں چلا گیا، یا کوئی نہ کوئی
نیگیٹو کا کک بیک میں چلا گیا. خاص طور پہ آپ کا جو پارٹنر ہوگا, بزنس پارٹنر, وہ بھی آپ کو چیٹ کر سکتا ہے, آپ اس کو چیٹ کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.